دی اور ہم سب بھی ذکر محبوب کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب نے اور آپ کے ساتھ یہاں سے جانے والے دوستوں نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی موقع مل گیا آپ کی زیارت کا بھی۔ طور پر سجا سمرا آدمی اگر اندر سے بے سکون ہوتا ہے تو اس کی زندگی، اس کی خوبصورتیاں، اس کے اجلے کپڑے اس کے لیے کئی دفعہ تکلیف کا سامان بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا میں نے تمہیں فقط نبی نہیں دیا، میں نے تمہیں ایک نور عطا کیا ہے۔ یہ جو نورانیت ہوتی ہے نا، نورانیت یہ انسان کے باطن کو منور کرتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے نا، یہ سامنے نہیں ہوتی، روشنی تو کہیں پیچھے ہوتی ہے، آنکھیں تو صرف اس روشنی کے نکلنے کا ذریعہ ہیں۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ لوگ نا اپنا ظاہری حلیہ سنوارتے رہتے ہیں، اندر چونکہ بڑے بڑے گہرے زخم ہوتے ہیں، حسد کا زخم، بغض کا زخم، کینے کا، لالچ کا، عداوت کا، اندر زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں، تو بیچارے اپنا اوپر سے سارا کچھ پالش کرتے رہتے ہیں۔ تو اقبال کہنے لگے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دیکھنے والا دل بھی اللہ سے مانگ، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، اس لیے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور، تحقیق میں نے اپنے محبوب کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کامل نے پوری دنیا پہ روشنی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا تبلیغ بڑی میٹھی، بڑی ٹھنڈی، بڑی خوبصورت، قائل کرنے والی تبلیغ، قریب کرنے والی تبلیغ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما وراء العقل گفتگو نہیں کرتے تھے۔ محبوب جب بات چھیڑتے تھے تو ہر بندہ سمجھتا تھا میری بات ہو رہی ہے، آپ سمجھیے گا میری بات۔ اور وہ جو اندر بہت ساری، دیکھیں نا بہت سارے لوگ دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، مثلا کچھ لوگوں کو یہ ٹینشن بن جاتی ہے کہ میں نا خوبصورت لگنا چاہیے مجھے، تو بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، سب سے بہترین جوڑا پہنتے ہیں، سب سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ میں پیارا لگ رہا ہوں، پھر بھی انہیں اطمینان، یعنی ذرا کو بندہ کہہ دینا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اسی وقت کپڑے بدلنے چلے جائیں، کیوں بھلا؟ ظاہر کو سنوار رہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہر کو۔ لیکن جب انسان اس چنگل سے نکل جاتا ہے نا، اس چنگل سے نکل جاتا ہے، حضور نے ایک نور دیا لوگوں کو۔ عرب کے سردار بڑے بڑے قیمتی جبے کبے پہنتے تھے، پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے پابند لگے کپڑے پہن کر ممبروں پہ بیٹھ کے حکومت کی، وہ حکومت کرتے رہے اور لوگ ان کی حکومتوں میں سکون کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انسان کو ٹھنڈا رہنے کا طریقہ بتایا حضور نے، اور اندر ہی اندر ایسی تبلیغ فرمائی۔ یار آپ دیکھیں، انسان جب ظلم کرتا ہے، ظالم بنتا ہے تو بن جاتا ہے، اور اگر وہ کوشش کرے تو اللہ اسے تقویٰ بھی عطا کر دیتا ہے۔ عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا بیٹیاں دفن کرتے تھے۔ ہم یہ بات سن لیتے ہیں، کبھی اس پہ غور کریں، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ تو دیکھیں ذرا غور کریں، تھوڑا بہت ظلم تو آج بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت ظلم تو، بیٹیوں کو حصہ تو آج بھی نہیں دیتے سیٹھ لوگ، آج بھی نہیں دیتے حصہ۔ میں چونکہ اب ہمارا سامنا لبرل لوگوں سے پڑتا ہے، اب ایک پوری اسلام مخالف لابی ہے جو دنیا میں کام کر رہی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا جی آپ دیکھیں، اسلام، ہم کہتے ہیں عورتوں کے برابری کے حقوق ہونے چاہیے، تو اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے، مرد کو ڈبل دیا ہے، تو یہ تو حقوق برابری کے نہ ہوئے۔ میں نے کہا اصل میں آپ کی عقل کام تھوڑا کرتی ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آپ کی عقل تھوڑا کام کرتی ہے، ذرا زیادہ کرے تو آپ کو سمجھ آئے کہ عورت کا حصہ پھر بھی زیادہ ہے۔ سنگل حصہ نا بی کا، مرد کا، بی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس حصے میں سے، خرچے میں سے اس نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ اس کے ذمہ بچوں کی تعلیم ہے، کھانا ہے، خرچہ ہے، اس کے ذمہ خاوند کا خرچہ ہے، اس کے ذمہ ماں باپ کی خدمت خرچ کرنے کے لحاظ سے ہے۔ وہ مالدار ہے، کرے تو اچھی بات ہے۔ مرد کے ذمہ کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بھی اس نے کرنی ہے، بچوں کا بھی خیال مالی طور پہ اس نے رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو نان نفقہ بھی، خرچے سارے تو خامد نے کرنے ہیں، تو بیوی کو جو آدھا ملا وہ بھی سارا مفت کا ہی ہے، اس لیے کہ اس نے کہیں خرچ، اس کی کوئی ذمہ داری دین نے مقرر ہے۔ عورت کو حصہ آدھا دیا ہے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لگائی، مرد کو حصہ ڈبل دیا ہے، ذمہ داریاں 11 گنا لگا دی ہیں۔ کرنا کرانا تو آپ سمجھتے نہیں، میں نے یہ جواب دیا تو چپ کر گئے،
کہنے لگے میں تو کبھی سوچے نہیں. میں کہ میرے کو لائی تینوں اور بھی کئی سوچنا پائے گا. میرے پاس آنا, ہم اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم کا ٹکر کھاتے ہیں. آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں, غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے نا انقلاب برپا کیا, اور نور والا انقلاب. لوگ سمجھتے تھے شاید گورے رنگ والے کی شان زیادہ ہوتی ہے. لوگ سمجھتے تھے شاید, ادھر دیکھو میری طرف, شاید گورے رنگ والے کی شان حضور انقلاب لے آئے. انقلاب, نبی کریم نے کالے سیاہ رنگ والے حبشی غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. فرمایا بلال پڑھنا اذان, پڑھیں اذان. ایک شخص نے حضور کے کان میں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب مر تو ویسے ہی گئے ہیں آج کفار مکہ, تو بلال کے بڑے دشمن ہیں, کسی اور کو نہیں کہہ دیتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدر میں تلواریں چمکے تو اذان بلال پڑھے, احد میں پتھر برسے تو اذان بلال پڑھے, مارے کھانی پڑے تو یہ پڑھے, تو آج اللہ عزت دے تو کوئی اور پڑھے, کوئی نہیں پڑھے گا. چل بلال چڑھ جا تو کعبے کی چھت. یہ انقلاب ہے یار. انقلاب اس کا نام نہیں کہ آپ غریب کو امیر کر دیں, یہ انقلاب نہیں. توجہ ہے میری بات پہ؟ ہمیں نا بھائی باتیں نہ کریں. یہ جو کھڑے ہیں نا تمبو سے اس سائیڈ پہ کنات سے, ان کا شاید خیال ہے کہ ان کو سن کوئی نہیں رہا, حالانکہ ہمیں ساری سنائی دے رہا ہے کیا کر رہے ہیں. آپ ادھر بھی باتیں نہ کریں. آپ نے تو کسی کو بلایا باتیں سننے کے لیے, آج آپ سنیں. ادھر دیکھو, انقلاب یہ نہیں کہ آپ غریب کو امیر کر دیں, غریب کو امیر کر دیں. بہت سارے غریب تو امیر ہو کے بگڑ جاتے ہیں. امیر بندے ناراض تو نہیں ہو گئے میرے دل؟ ہاں, ان کو بعد میں بڑی باتیں یاد آ جاتی ہیں, وہ بڑے اوپر نکل جاتے ہیں, پھر وہ کہانیاں سناتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو اب تو مجھے فلانا منسٹر بھی فون کرتا ہے. اور تجھے نہیں صاحب فون کرتا, وہ تیری جیب کو فون کرتا ہے. غلط فہمی کا شکار ہے تو. تجھے فون کرتا تو پہلے کرتا, تو جیب کسی کی بھی ہو لوگ فون کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ انقلاب نہیں دیا کہ غریبوں کو امیر کر دو, بلکہ نبی پاک نے فرمایا غریبی کو اتنی عزت دے دو کہ لوگ غریبی میں فخر کرنا لگ جائے. انقلاب اور چیز کا نام ہے. غریبی کو عزت دے دی میرے نبی پاک نے. توجہ ہے میری بات پر؟ کس چیز کو جی؟ تھوڑا بول کے بتائیے. غریبی کو نا حضور نے عزت دے دی. حضور نے غریبی کو شان دے دی. میں غریبی کو شان دے دو. غریب حضرت ام ایمن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا انہوں نے. حضور کی رضائی والدہ تھی بڑی غریب. جب نبی پاک طبقات ابن سعد میں موجود ہے, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ہجرت کر کے مکہ منورہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے نا, تو انصار مدینہ نے اپنی بہت ساری جائیدادیں مہاجر بھائیوں کو دے دی تھی. جب خیبر کی زمینیں فتح ہو کے آئی نا, خیبر کی زمینیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ رکھ لو اب, اور اپنے انصار بھائی کی زمینیں واپس کر دو. وہ بھی بڑے پیارے لوگ تھے, انہوں نے کہا حضور وہ بھی ان کو دے دے اور ہمارے والی بھی ادھر ہی رہنے دے. لیکن محبوب نے فرمایا نہیں, تم اپنی لے لو. حضرت ام ایمن کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا, تھی غریب. توجہ ہے میری بات پر؟ چھوڑیں جی موبائلوں کو, آج تو ہمیں دیکھیں آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان سے بھی کہا کہ اماں جی آپ کوئی اور باغ لے لیں تو وہ باغ دے دیں. غریب نہیں تھی, تگڑے تگڑے تھے. انہیں حضور نے ایک آرڈر کے ذریعے کہہ دیا بھی واپس کر دوں گا جی, کر دیتے. یہ غریب تھی. حضور قریب گئے, اماں مہربانی کرو باغ دے دو. حضرت ام ایمن کہنے لگی میں نے تو نہیں دینا, مجھے تو پیار ہو گیا, میرا تو دل لگ گیا, میں تو نہیں دیتی. مجھے بتائیے, نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہر امتی کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. لیکن وہ ناز دکھا رہی ہیں اس لیے کہ حضور ان کے ناز دیکھ رہے ہیں. وہ غریب تھی, غریب کے کون نخرے دیکھتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کھانیاں تے کھا, السلام علیکم. وہ نکل, وہ تو تگڑا بندہ ہے, وہ مشورہ دے تو بندے وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں کہ وہ نائی سے نمک زیادہ ہو گیا تھا فلانی سے. وہ تو تگڑا بندہ ہو تو ایسے بندے کرتے ہیں. مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دو سپارے اور پڑھ لو, دیکھ لیٹ ہے. ہنسنے کے لیے نہیں سنا رہا بات, یہ المیہ ہے. دو سپارے اور پڑھ لو دیکھ. تو اگر ایم پی اے صاحب کے جو امیدوار ہو اس کی دعوت پکائی ہو تو پھر بھی دیکھ لیٹ ہوتی ہے. دیکھ لیٹ ہوتی ہے کہ امیدوار لیٹ ہوتا ہے؟ تو اسے کہا کرے نا تو دیر سے آیا تو لہذا جا اب دیکھ کھا لیا ہم نے. اس وقت تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہم لوگوں نے نا غریبی کو اصل میں عزت نہیں دی. غریبی کو اگر عزت مل جاتی نا غریبی کو تو حال بدل جاتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منانے لگا, اماں مان جا. اماں کہتی میں نہیں مانتی. حضور فرمانے لگے اٹھ میرے ساتھ, میں تجھے باغ دکھاتا ہوں. اماں کو اماں یہ والا باغ, کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پسند. تو حضور نے فرمایا چل یہ دیکھ لے, کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں لینا. نبی کریم نے فرمایا یہ دیکھ لے, کہنے لگے اگر یہ دیتے ہیں تو میں واپس کر دیتی ہوں. آپ میری بات کو سمجھیں.
हुजूर कहते भाई आपने को पैसे दे के दिए, मेरी बात समझ रहे हैं आप, आपको तोहफे में दिया था वापस कर दें। हुजूर ने मनाया, जब वो राजी हो गई तो महबूब गोया फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है कि अंसारी का माल भी वापस हो गया है और एक गरीब अम्मा भी राजी हो गई। इसी किताब में एक और रवायत है, रावियां हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ। मजेदार रोटी वैसे कौन खाता है? जो रोज छोटा गोश्त खाता है। कौन मजेदार खाना कौन खाता है? जो टिक्के खाता है रोज? मैं बताता हूँ। मजेदार रोटी वो मजदूर खाता है जो काम पे जाते हुए ना सवेरे 2 रोटियों में अचार रख के साथ लेके जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी देख लेना उसे खाते। हाँ कभी देखना, मदरसे में मजदूर लगे हुए तो मैं देखता था 2 रोटियां सवेरे। वो तो नखरा करता है भाई, लोग कहते हैं ये मुझे बंद है, ये मुझे खुला है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें, क्योंकि वो अमीर आदमी है। जो 50,000 रुपया रोज का कमाता है वो तो पैसे देख ही नहीं सकता, वो तो सीधे बैंक में जाते हैं, बैंक से निकल जाते हैं। वो जो 600 रुपया दिहाड़ी कमाता है ना, 600, वो 3 दफा हाथ झाड़ता है, 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है। हाँ वो ये 50,000 वाले को कहाँ बिस्मिल्लाह याद रहती है? तो आए बैंक में और गए बैंक से। मजदूर सवेरे 2 रोटियां बांध के लाता है, दोपहर तक वो अचार जो रखा होता है वो भी आधा पौने को लग जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी छांव देखता है। एसी वाले कमरे में इतना चस्का नहीं रोटी खाने का, लेकिन वो थोड़ी सी छांव देखता है, उसके नीचे जाता है, फिर अपने हाथ धोता है, फिर पानी भरता है प्याले में, और फिर जब वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाता है, कभी उसकी आंखें देखो, कभी उसका कभी निजाम देखो, और फिर जब वो रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो लगता है कायनात का सबसे बेहतरीन खाना खाया है और बेहतरीन शुक्रिया भी अदा कर रहा है। मैं आपको सही कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुनिया का बेहतरीन खाना वो है जो इंसान मेहनत की मजदूरी से खाता है। बेहतरीन रोटी है वो, बेहतरीन। नबी पाक ने गरीबी को इज्जत दी। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरा एक दिन दिल किया था कि ये दौलतें चली जाएं, मैं गरीब हो जाऊं। हालांकि अमीरों का कभी गरीब होने को दिल मेरा किया था। कि किस तरह? फरमाने लगे एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए, कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया। हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, तो असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया हूं, यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए। हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला, फरमाया ये क्या है? तो वो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी हूं, फावड़े के साथ, कुदाल के साथ, कई के साथ काम करता हूं। या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं कायनात ने, धरती ने वो नजारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिब्रील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते हैं गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हम ना असल में इज्जत नहीं दे पाए। हमने वो जो स्टेटस का फर्क रखा हुआ है ना, उसने तबाही कर दी। नबी करीम का इनकलाब ये है कि, और हुजूर ने ना एक और बात भी ज़हन में रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि गुनाह होता है। कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, चौकियां बनाने से नहीं खत्म होते। गुनाह तब खत्म होते हैं जब एहसास पैदा हो जाए कि ये चीज गलत। मेरे माशरे में गाली को लोग गुनाह ही नहीं समझते, बिल्कुल ये तो कोई जुर्म ही नहीं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को गाली देना एलानिया फिस्क है। जो किसी मोमिन को गाली देता है वो एलानिया अल्लाह की नाफरमानी करे। अब ये कोई गुनाह ही नहीं। अब 2, 3, 5 लतीफे झूठे सुना जाना ये गुनाह ही कोई नहीं। और नबी पाक ने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, पर मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। आप समझे बात? हमारे यहां ये म्यार बन गया कि हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा। नबी करीम ने ना इनकलाब ये बर्पा किया कि दिलों के अंदर से ना मैल कुचैल निकाल के एहसास पैदा कर दिया कि गुनाह गुनाह होता है। एहसास, जब आपको एहसास पैदा हो जाए ना कि मुझसे, आप यकीन करें, मतलब मोटरसाइकिल वाले को पजारों वाला जब टक्कर मार देता है ना तो वो गिर जाता है, तो वो चूंकि पजारों में बैठे होता है तो वो अलमारी खोल के या शीशा नीचे करके तो वो उसको कहता है कि उठ जा, क्या हो गया, मतलब तू ध्यान से नहीं चल रहा, मोटरसाइकिल वालों ने तो खरीद लिया है ये रोड, क्योंकि वो पजारों पे है। लिहाजा वो गलती भी करे तो फिर भी वो तस्लीम करने को तैयार है।
ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہوتی. جدے گھر دانے ہو دے وہ کملے بھی سیانے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا, غلطی کا احساس. بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں غامدیہ قبیلے کی ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ میں. یہ لوگ گناہ کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے, بلکہ معاذ اللہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی اور مرد کے ہاں بھیج دیتے تھے. وہی تو اس کو عیب ہی نہیں جانتے تھے. آج بھی آپ یورپ میں کوئی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. ہمارے حکمران ہمیں مثالیں دیتے ہیں, ہم جی اس طرح کا بنا دے گو, میں نے کہا رہنے دو, ہم نے اس طرح کا بن کے کیا کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے, میرے ملک میں آج بھی بہت ساری شرم و حیا ہے, بہت سارا کرم ہے اللہ کا. وہاں تو حد بندہ ہی کوئی نہیں, کس طرف آپ جا رہے ہیں. قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ رو پڑی, اور اس طرح روئی کہ جیسے بڑی تکلیف میں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بھول گئی تھی, غلطی کر بیٹھی ہے, مجھ سے زنا ہو گیا. حضور صلی اللہ, اب دیکھیں ذرا, یہاں مجرم کو مار مار کے منواتے, وہ مانتا نہیں کیونکہ وہ پاک ہو کے دنیا سے جانا نہیں نہ چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منوایا, وہ خود کہہ رہی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تو کیسے ثابت کرے گی کہ تو نے زنا کیا ہے, یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ گا. تو عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا واپس جا, کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا, گویا غلطی تیری ہے, تیرے بچے کی تو نہیں نا. 8-9 ماہ کے بعد دوبارہ آئی تو پھول سا بیٹا گود میں. حالانکہ کہنے لگی کوئی 2 سپاہی نہیں حضور نے بھیجے کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے. حضور کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ احساس پیدا کر دیا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے, غلطی ہوتی, احساس پیدا کیا. وہ آئی, یا رسول اللہ یہ بچہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ واپس اور دودھ پلاؤ, جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. وہ گئی, 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور رو پڑی. صاحب کنز الاموال نے لکھا رو پڑی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں, حضور مجھے ساری رات نیند نہیں آتی, میں رو کے وقت گزارتی ہوں کہ اس حال میں مر گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں, حضور مہربانی فرمائیں. یار یہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے, بڑے بڑے جرم لوگ اپنی چادر کے نیچے چھپائے پھرتے ہیں, پر احساس نہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رسول سے معافی لے لیں. یہ وہ انقلاب ہے تو میلاد والے رسول نے برپا کر دیا. اللہ اکبر. حضور نے ایک بچہ لے کے ایک صحابی کو دیا, فرمایا اس کی پرورش کرنا, اور پھر حضور نے لوگوں سے کہا کہ اسے پتھر مارو اور مار مار کے سنسار کر دو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور نبی پاک بے چینی کے ساتھ اندر ٹہل رہے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو آ کے بتایا گیا حضور انتقال کر گئی. آپ فرماتے ہیں کہ کمال اس کے آگے ہوئی جب نبی کریم نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. کہتے ہیں جنازہ تیار ہوا تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ بھائی میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھے ہے جنازہ. فرمایا صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاتا. حضور نے جنازہ پڑھایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر نبی پاک اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے. ایک صحابی کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا ہے. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جا, تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے, اس کی توبہ نہیں دیکھی, اس کا احساس نہیں دیکھا, اس کے آنسو نہیں دیکھے. فرمایا اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. جب تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غریبی کو عزت دے دی, وقار دیا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں احساس گناہ پیدا کیا. وہ سمجھ گئے یہ غلطی ہے اور ہمیں توبہ کرنا, سمجھ گئے غلطی ہے. ہمارے ہاں جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ آ کے کہتے پیر صاحب مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو, یاد تو نہیں کبھی کوئی ایسا کام ہے کہ تو تے بڑا ولی اللہ بندہ, اتنا بڑا دعویٰ کر گیا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں غلطی کا, تو پھر مطلب یہاں آنے کا کیا مانا تھا. ہمارے بہت سارے دعوے, میرے سمیت آپ کسی کو چھیڑیں وہ کہے گا ایک دنیا میں بندہ ٹھیک ہے جو میں خود ہوں, اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے. بلکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جی میں چھوٹا تھا تو ابا جی کام نہیں کرتے تھے, بڑا ہوا تو بھائی نہیں کرتے, اور زیادہ بڑا ہوا تو بچے نہیں کرتے. یعنی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابے کو بھی روٹی میں نہیں کھلائی, میں نہیں پالا ہے. یعنی اپنے حق میں دلائل ہر وقت اپنے حق میں دلائل دینا بھی کوئی بات ہے بھائی. اپنے اندر اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کرنا. تیسری بات
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رشتوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کیا. رشتے پہلے بھی تھے پر ان کا احساس، میلاد سے پہلے بھی رشتے تھے پر رشتوں کا احساس موجود. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکے آیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس بوڑھی کو تکلیف دے رہے ہو؟ کہنے لگا تو ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے بوڑھی؟ کہنے لگا میری ماں ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہی. کہہ رہا بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی، منڈی میں بیچنے جا رہا ہوں. میں آج جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے. یہ آپ چلے جائیں، صرف 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یورپ میں پہنچے، جا کے دیکھ لیں. بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ابے کو فارغ نہیں کر دیتا وہ. آج بھی کوئی احساس رہتا ہے؟ باقی کوئی ایسی ٹینشن ہو، اس پر سیمینار ہوتا ہو اور ماں باپ بچوں کو نکال دیتے، کہتے بھی تیری 18 سال عمر ہوگی، اب تو نکل جا کے اپنا کچھ سوچ. اس کو ہمارے ہاں حیرت سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہم میلاد والے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارے گیا گزرا زمانہ ہے پھر بھی ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں رشتوں کا احساس دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں وہ تو کھینچ کے لے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کا اعلان نبوت دیکھا، پھر میں نے ماں باپ کی شانیں سنی، پھر میں نے محبوب سے وہ لفظ بھی سنے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کہتے ہیں پھر میں نے وہ بھی سنا کہ باپ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں سنی. الحاوی الفتاوی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نا رشتوں کو احساس کی ڈوری میں باندھ، حدیث اگرچہ مسلم میں بھی ہے، اپنے اصل کے لحاظ سے، اصل ماخذ کے لحاظ سے مسلم میں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بوڑھی عورت، پرانے کپڑے. توجہ ہے میری بات پر؟ میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، میری رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، میں کبھی کہہ دیتا ہوں کہ بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے ابا جی کا امیر ہونا ضروری ہے. اگر ابا جی کے جیب میں پیسے تگڑے ہوں یا اماں پیچھے سے کوئی 10 ایکڑ زمین لے کے آئی ہو تو پھر اس کی بھی عزت چلے ہو، چاہے پیسوں کی رہی ہوتی ہے پر ہوتی رہتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسا نہ کریں، رشتوں میں احساس پیدا کریں. ماں کے لیے کوئی اضافت شرط نہیں، اس کا صرف ماں ہونا شرط ہے. باپ کے لیے مزید کسی اور شرط کی قید کی ضرورت نہیں، فقط باپ ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط. بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سادی بی بی، دوپٹہ بھی پرانا، مسجد نبی میں قدم رکھا عورت نے، میرے رسول پاک منبر پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں بات میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کا کوئی مولوی جمعہ پڑھا رہا ہو، اس کے ابا جی آئیں تو وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو، وہ کہہ دے کہ ابا جی جمعہ پڑھنے ہیں، میں تو اب عالم ہو گیا ہوں. ابا جی بیٹھ جائیں گے. میرا خیال ہے کبھی ایسا اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں غصے والی بات بھی کوئی نہیں. لیکن نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور رسول کریم آگے بڑھے اور صحابہ کے مجمع میں عمل کر کے دکھایا. کس طرح؟ حضور نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اسے زمین پہ بچھایا، اماں کو بٹھایا، اماں کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، اماں کو جوابات دیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محو حیرت تھے کہ یار عجیب ہی نظارہ ہے، عجیب ہی رنگ ڈنگ ہو گیا ہے، یہ تو بدل گئی ساری باتیں. کہتے ہیں جب وہ گئی، حضور واپس آئے، چہرے پر عجیب قسم کا سکون، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی. یا رسول اللہ بی بی کون تھی؟ فرمایا مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے. آپ سمجھے بات کو بھائی؟ یہ جو شدت ہے احساس کی. ایک حدیث یاد آ گئی کنز المال کی، وہ بھی پڑھ دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں دوپہر کو نبی کریم آرام کرتے تھے تو صحابہ ملنے نہیں آتے تھے. دوپہر کے کھانے کے بعد محبوب نے کھانا کھایا، لیٹ گئے، اچانک ایک بوڑھی بولی دروازے میں، حضور کا نام لے کے بولی. کہتے محبوب فٹافٹ اٹھے، حضور نے دروازہ کھولا. مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مہمان آ جائے تو بندہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ اب یہ چلا بھی جائے، اور ایک مہمان جانے لگے تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ یار اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیں. فرق ہوتا ہے نا جی. کچھ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو دل کرتا ہے کہ چند گھڑیاں نہ اور آئی یا رات وصال دیوالی، ربا رات مکن نہ دیوی. پھر بندہ لمبی رات کی دعائیں کرتا ہے. تو وہ خاتون کی آواز کانوں میں پڑی تو محبوب تیزی سے اٹھے، دروازہ کھولا، استقبال کیا، بٹھایا، کھجوریں کھلائی، سرکہ، کھانا، دودھ، خدمت کی. اور وہ بی بی باتیں کرتی تو حضور غور سے سنتے، جوابات دیتے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں مہمان پہلے بھی آتے تھے، پھر میں نے یہ انداز نرالا دیکھا، جب وہ جانے لگی تو نبی کریم نے تحفے بھی تیار کیے، فرمایا بلال ان کے ساتھ جاؤ، گھر تک پہنچا کے آؤ۔ میرا خیال تھا حضور مسجد تشریف لے جائیں گے، رات کو آئیں گے تو پوچھوں گی، لیکن حضور پھر لیٹ گئے اور کسی گہری سوچ میں میں قدموں جا کے بیٹھی اور عرض کی یا رسول اللہ مہمان تو پہلے بھی آتے۔ یہ بی بی کون تھی جسے اتنا اعزاز ملا؟ کہتی حضور اٹھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ یہ میری پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ غریب تھی، مکے میں ان کے پاس آتی تھی، خدیجہ انہیں کھانے کھلاتی تھی، انہیں تحفے دیتی تھی، آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ یادیں ساری تازہ ہو گئیں اور میں نے وہی ان کے ساتھ سلوک کیا ہے جو خدیجہ کرتی تھی۔ اور پھر فرمایا حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلق نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے عزیز نبی پاک نے تو میاں بیوی کے رشتے میں احساس پیدا کیا، ماں باپ کے رشتے میں احساس پیدا کیا، بہن بھائی کے رشتے میں احساس پیدا کیا، آقا اور غلام کے رشتے میں، آقا اور آج بھی جو لوگ غلام ہیں کہ نہیں، اب نہیں پتا، انداز دینا میں نے پتا جی ہیں ابھی بھی، جو بیچارہ 2 لاکھ روپیہ دے کے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھتے غلام ہی ہوتا ہے، نہ اس کو تنخواہ پوری ملتی ہے نہ اس کی جان چھوٹتی ہے، ناراض ہو گئے ہو جو کوئی گل نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جو بیچارہ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے کسی دکان پہ ملازم ہے نا، ایڈوانس لے بیٹھا ہے بیچارہ، سختی برتی جاتی ہے، اسے گورنمنٹ کی مقرر کردہ تنخواہ بھی نہیں دی جاتی۔ غلامی کے انداز بدلیں، لیکن آج بھی جو ہمارا سٹائل ہے، سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی ہیں، وہ سٹائل جارحانہ ہے، اس میں بڑا خطرہ ہے، بہت ساری آزمائشیں۔ آپ جائیں ذرا، یہ جو مزدوریاں کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، تھوڑے سے بیک ورڈ علاقوں سے، تو آپ جا کے محسوس کر لیں پورا خاندان مزدوری کر رہا ہے، پھر ان کی تنخواہیں دیکھیں، پھر آپ دیکھیں وہ رہتے کہاں پہ ہیں، پھر یہ دیکھیں وہ کھاتے کیسا ہے۔ یہ ابھی لوگ جل گئے نا وہاں، تو ہمارے ہاں وہ چند ایک برن سینٹر ہے، وہ بھی ہسپتالوں کے اندر تھوڑے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل بنیادی چیزیں ہوتی ہیں صحت کی سہولیات، بالکل بنیادی، قانون، صحت، انصاف، بنیادی چیزیں، لیکن ہم وہ مہذب قوم ہیں جن کے پاس باقی سارے کاموں کے لیے پیسے ہیں، جو مرضی کرا لو۔ یہ سویرے الیکشن آئے گا تو ساری سیاسی جماعتوں کے پاس پیسے نکل آئیں گے، یہ جلسے بھی کریں گے، پوسٹر بھی چھاپیں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں نہ تے کرو نا، آخو اسی بھی کنجا دے پوسٹر کولوں بنوانے نے، کہو ہم نے بھی دفتر کھول کے بیٹھنا ہے دروازوں پہ، لیکن اسپتال بنانے کے لیے ہمارے پاس فنڈ کوئی نہیں، صاف پانی کے فلٹر لگانے کے لیے پیسے، ویسے چلو کسی کے خلاف نکلنا ہو تو کروڑوں اربوں بھی ہیں، وہ معاملہ الگ ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدا را اصل کی طرف سفر کرو، اصل کی طرف آؤ۔ غلامی آج بھی کسی نہ کسی رنگ میں ہے، پر نبی پاک نے غلامی کو عزت اتنی زیادہ دے دی کہ لوگوں کو غلامی پر رشک آنے لگا، غلامی کو لوگ پسند کرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کسی نے اغوا کر لیا تھا ان کے گاؤں سے اور مکے لا کے بیچ دیا تھا، بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچ گئے، وہ جب محبوب کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کے پاس آ گئے، مکے سے ان کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے تو حضرت زید بن حارثہ کو پہچان گئے، جا کے گھر بتایا کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے، ان کا والد اور چچا پیسے لے کے آئے مکہ مکرمہ، توجہ ہے میری بات پہ، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور زید ہمیں لوٹا دیں۔ محبوب مسکرائے، حضور فرمانے لگے میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو چچا کہنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانا نہ چاہے، یہاں نوکری کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، جھاڑو دینا پڑتا ہے، وہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جائے نہ، وہ جائے گا، اس کی بہنیں انتظار کر رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا نا اس رنگ کا، ابھی نہیں نا پتا تھا انہیں، ابھی وہ جانتے نہیں۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ پتہ نہیں نہ ہوتا لوگوں کو، دور بیٹھ کے وہ فلانا جی پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، میں کہتا تینوں کی پتہ ہے کی بلا ہوندی، تو دور بیٹھ کے تنقید کر، تو موج کر۔ وہ فلانا جی سارا دن حضرت صاحب کے پاس ہی رہتا ہے، اور میں نے کہا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، وہ جی دیکھو جی میلاد کرا رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، اور میں نے کہا تجھے کیا پتا، تو جانتا ہی نہیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا، جتنی عزتیں ہمیں میلاد والے رسول نے دی ہیں ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ تارے توڑ کے مسجدوں پہ لگا دیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا صاحب۔
ہماری تو جو پوزیشن ہے اس کے مطابق چلیں گے. سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, میری بات پہ توجہ کرنا. حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے نا تو حیرت انگیز انداز میں, ابھی پھل چکھا نہیں تھا نا, مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے, ابھی پتہ نہیں نا یہ ذائقے کا, یہ ایک ذوق ہے, ابھی پتہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ منظر دیکھا تو محبوب فرمانے لگے بلاؤ بھائی زید بن حارثہ کو. وہ آ گئے, غلام تھے, ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی, حضرت ختیجہ کی چکی بھی پیستے تھے, سارے کام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ تمہارے والد اور چچا تمہیں ملنے آئے. حضرت زید دوڑ کے گئے, گلے ملے, کھول کے روئے, کہا تیری بہنیں انتظار کر رہی ہیں, تیری ماں انتظار کر رہی, بڑا کھول کے روئے. جب تھوڑی تسلی ہوئی نا, ٹھنڈی ہوئی بات, تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, تم جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرت زید نے یہ لفظ سنے تو اٹھ کے دوڑے اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھے, کہنے لگے سونیا مائیں بڑا پیار کرتی ہیں, بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں, پر جب ایک دفعہ آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں نا, یا رسول اللہ میں نے کوئی نہیں جانا, حضور میں جاؤں گا, ملوں گا, آ جاؤں گا, لیکن حضور یہ غلامی میں چھوڑ سکتا نا 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 نا, یہ والی غلامی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑتا. باپ کہنے لگا بیٹے تو شہزادہ ہے, ہمارے گھر میں پیسے ہیں, تو کیوں نہیں آنا چاہتا؟ تو حضرت زید رو پڑے, کہنے لگے ابا تو 4 دن رہ کے تو دیکھ, تو تھوڑے دن رہ تو صحیح نا. میں صوفیاء کو پڑھتا رہتا ہوں, پیر چندن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھ رہا تھا, جو بڑے حضرت صاحب تھے. تو کوئی لڑکا تھا کشمیر کا رہنے والا, وہ یہاں سے حضرت کی زیارت کے لیے آیا, تو یہاں کچھ دن رہا تو چلا گیا. تو شاہ جی وہ چلا گیا تو کہنے لگے منڈا بابا سی جے رہ پیندا تھے, اللہ اللہ سکھاندے انہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی, تو بندے کی نظر آ جاتی ہے ان پہ, تو اس کو بھی کوئی کشش آئی تو واپس آ گیا, حضرت کے پاس رہنے لگ گیا. ان کے والد صاحب کشمیر سے لینے آئے تو کہنے لگے پنجابی میں, پتر واپس چل, میں بڑے پیر ویکھے نہیں, انہاں کول کچھ نہیں, واپس چل. پتر بڑا سیانا سے اس کا جی تساں بڑے پیر ویکھے نے, تانوں نہیں نا کسی نے, اللہ کرے کہ تمہیں بھی دیکھ لیتا, اللہ کرے تم نے بڑے دیکھے پر تمہیں نہیں نا کسی نے دیکھا, مجھے تو اس نے دیکھ لیا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے ابا تجھے پتہ نہیں, تھوڑے دن رہ, پتہ چلے یہ محبوب نوازتے کتنا, یہ دیتے کتنا ہے. ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے حضور اس ران پہ بٹھاتے تھے, امام حسین کو یہاں بٹھاتے, اور پھر حضور ہم دونوں کو نا یوں سینے سے لگا کے کہتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. 1,44,000 صحابہ حضور کے ساتھ حج کرنے گئے. جب عرفات سے واپس نکلنا تھا نا مزدلفہ کی جانب, 1,44,000 کے مجمع کو حضور نے فرمایا ٹھہر جو بھی ابھی نہیں جانا. حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ میرا اسامہ پیچھے رہ گیا, چودھری کا پتر نہیں, سیٹھ کا نہیں, نواب کا نہیں, زید بن حارثہ غلام کا بیٹا اسامہ بن زید پیچھے رہ گئے. اور جب وہ آئے تو پھر قافلہ چلا. حضور نے نا غلام کو اتنی عزت دی کہ لوگ غلامیوں پہ رشک کرنے لگے, لوگ ناز کرنے لگے, لوگوں کو مزہ آنے لگا. میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو انقلاب ہے وہ انفرادی ہے, وہ اس طرح کا انقلاب نہیں کہ جس انقلاب میں آپ یہ کہیں, کیونکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا بھی کچھ دنوں سے نا جی, میں یہ سمجھا کرتا ہوں, اکثر میں کہتا ہوں کہ چلو تھوڑی تھوڑی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں, ہمیں زیادہ نہیں باتیں کرنی چاہیے. لوگ تو بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں, تھوڑا سا متاثر ہے کسی وجہ سے ہو گیا, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا ربیع الاول شریف کی برکت سے. میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں میں پھر دہراتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ غریبی کو عزت دی. کس کو؟ ایک دفعہ سے سارے کس کو جی؟ آپ بھی دے سکتے ہیں. آئندہ جو محفل میلاد کریں نا گھر میں یا باہر, جو بزرگ فجر کے وقت مسجد کھولتے ہیں ان کو سٹیج پہ بٹھائیں. محلے کے سب سے غریب آدمی کو نا سب سے پہلے سوٹ خرید کے دیں میلاد شریف, پھر پگڑی لے کے دیں, پھر واسکٹ پہنائیں, پھر اسے میلاد کے سٹیج پہ بٹھائیں. وہ کہتے یہ کیا تو اسے کہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, انہیں عزت دیں, فقار دیں, پیار کریں, غریب کو عزت دیں. میں دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ محفل میلاد جب جلوس نکلے نا میلاد شریف کا, بہت سارے ایسے سیاسی امیدوار ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا میلاد کے جلوس سے, لیکن سویٹ ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں. میلاد کے جلوس میں بھی غریب پیچھے,
अमीर आ गए। इसलिए अब इस हकीकत को समझ जाए, गरीब को इज्जत। दूसरी बात, रिश्तों का एहसास पैदा करें। अम्मा अब्बा को ना हम टाइम शाइम कोई नहीं देते, पैसे दे देते हैं, टाइम नहीं देते। बेटे रात को इस तरह आके अब्बा से गुफ्तगू कर रहे होते हैं जैसे रात को स्पेशलिस्ट डॉक्टर वार्ड में नहीं आता, तबीयत कैसी है, क्या खाया था, सेहत कैसी है, कुछ है तो नहीं चाहिए, दवाई बदलती है, कल फिर मुलाकात हो, छुट्टी। वक्त दे माँ बाप, उनके पास बैठे, रिश्ते का एहसास। कभी कभी अब्बा जी को टेलीफोन करें, अब्बा रोटी ना खाना, मैं आऊँगा तो कटे खाएं। कभी उन्हें मोटरसाइकिल बिठा के सवेरे मंडी लेके जाओ, उनसे कहो ताज़ी सब्जी खरीद के लाएं, उनसे प्यार करें। अम्मा के पास बैठो 2 घड़ियाँ, उससे बातें करो। आप मेरी अम्मा जी बीमार हो गई हैं, अस्पताल में थी, तो मैं साग बड़े शौक से खाता था। तो मैंने, आप यकीन करें, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मेरा तो वुज़ू नहीं था, हालांकि बगैर वुज़ू के भी तकरीर जायज़ है। मुझे अचानक याद आया तो मैंने कहा यार जायज़ होना और है पर मज़ा होना और है। मैंने कहा कर लूँ वुज़ू, हालांकि मुझे दिक्कत हो रही थी कि आपकी महफिल डिस्टर्ब हो रही। संगियो, अम्मा जी मेरे बीमार थे, डॉक्टर कह रहा था इन्हें कुछ थोड़ा सा ना फ्रैश करें ज़हनी तौर पर। तो मैं क्या अम्मा जी मैं साग खाना है, तो ना तुम उठते होते इन्हों का मैंने पसंद नहीं होता। बाकी हैं चौथे दिन उठ के उन्होंने साग पका लिया। और 3 दिन उनका रवैया इस तरह का था कि वो रोज़ कहती थी मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। माँ बाप के साथ तो आपका रवैया होना चाहिए। मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी अम्मा को इतना आराम नहीं दे सकता जितना पुत्र उसके पास बैठे तो आराम आता। मैं सही कह रहा हूँ। बेटा तो टीका लगवाने करीब चला जाए तो अम्मा को यकीन आ जाता है कि ये सही टीका लगवाएगा, लेकिन पुत्र तो इस तरह आता है रात को जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं। रिश्तों का एहसास हुजूर ने दिया है, ऐसी नूरानियत है जिसने अंदर बदल दिए। और तीसरी बात यह कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी इस तरह की लोगों से प्यार किया कि गुलामी में लोगों को रश्क होने लगा। यार अभी भी हम जो हमारे घर में अम्मा बर्तन धोती है ना, वो हमारे साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकते, हालांकि हम उसके धोए हुए बर्तनों में खा रहे हैं। तो उसको साथ नहीं बिठाते, थोड़ा प्यार करें। कभी भी किसी को ये ना कहें काम वाली माई आई है कि नहीं, सफाई वाली आई है कि नहीं, ये तो तकसीम है अल्लाह की, तो अल्लाह की तकसीम है। उसको खाला भी कहा जा सकता है, पुप्पो भी कहा जा सकता है, आंटी का जुमला भी बोला जा सकता है। एजाज देना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें। आप जब किसी को इज्जतें देंगे तो मेरा रब आपको इज्जतें अता करेगा। एक बात आखिर में ये करनी है कि मिलाद का जुलूस जहाँ से भी निकले जाना ज़रूर है इंशाअल्लाह। मैं कसम नहीं चुकान लगा, लेकिन मुझे शिकवा है कि माड़े माड़े बंदे जाते तगड़े जाते हैं। जब MNA का उम्मीदवार कहता है कि 4 गड्डियाँ दे झंडे ला के ले आओ, फिर दलील भी नहीं पूछते। जाओगे जुलूस पे इंशाअल्लाह ताला। और मिलाद इस दफ़ा इस तरह मनाना है, मैं जगह जगह पैगाम दे रहा हूँ, इस तरह मनाना है। सुबह सुबह उठ के ना अपने घर को धोना शुरू कर दें। बेगम साहबा कहें खैर है, मैंने तो कभी पानी नहीं पिया, तो उसे कहा आज तो चुप कर जा, आज मेरे नबी का मिलाद। दरवेश साहब, सूफी साहब, बहुत बड़ा दुश्मन सामने आए और बड़ी गलत बात कर जाए तो उसे कहे तुझे आज कुछ भी नहीं, आज मेरे नबी पाक का मिलाद है। और बहुत बड़े अल्लामा साहब, पीर साहब, दरवेश साहब, वो सवेरे झाड़ू ले लें और मस्जिद की गली साफ करने लगे। शागिर्द के उस्ताद जी मुझे दे दो, हजरत जी मुझे दे दो। चुप कर, हमसे तो सलाम किसी ने नहीं लेनी थी, ये सारा मिलाद का ही सदका है, आज झाड़ू मैं नहीं देना। इस तरह ना 2 जोड़े ले लें, चाहे 400 वाले ले लें, एक मिठाई का डब्बा ले लें और बहन को ईद देने पहुंच जाए 11 बजे। दूर से देख के रो पड़ेगी, ओहो मेरा वीर आ गया, बिस्मिल्लाह तू कैसे आया? उसे कहो बहन कल ईद है और ईद मिलादुन नबी वाली ईद है, उस महबूब की ये नाम की ईद है जिन्होंने हमें बताया है कि बेटियों और बहनों की शान क्या है। फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, कामतुल्लाह का जोड़ा लेके दे तो बीवी तारीफ नहीं करती, लेकिन भाई अगर 600 वाले 2 दे जाएगा तो वो टेबल पे रखेगी और लोगों को बताएगी कि मिलाद किसको कहते हैं। जो बीबी आएगी उसे कहेगी मेरा भाई नबी पाक से बड़ा प्यार करता है, वो तो ईद मिलादुन नबी पे भी ईद दे जाया करता है। थोड़ा सा ना जज्बात के साथ मिलाद मनाएं, ये रस्मन ना करें कि ठीक है महफिल हो गई तो चले गए। ज़ौक़ और सारा मिलाद दुरूद सलाम पढ़ के गुजारें। एक तस्बीह ले लें, तस्बीह हाथ में हो तो चलती भी रहती है, तो सही कह रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें और महबूब के ग़ुलामों से प्यार करें, मोहब्बत के साथ ये दिन गुजारें। दुआ करता हूँ जो कह सका मेरा अल्लाह कबूल फरमाए, क्या हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह। आप लोग मिलना चाहते हैं, ये दिक्कत होती है।